السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں انہیں بخوبی پتہ ہے کہ مکے اور مدینے میں بھی مانگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ جدھر سے بھی گزرتے ہیں ادھر ہی مانگنے والے کھڑے رہتے ہیں۔ تو سعودی عرب نے اس بارے میں خلاصہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ایسا کر رہے ہیں جو عمرے کے ویزے پر جاتے ہیں یا وزٹ ویزے پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اسے اپنا کاروبار سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پوری خبر سنیے۔ اس کمیٹی کے مطابق کچھ عرب ممالک اور عراق میں گرفتار کیے جانے والے بھکاریوں میں سے 90% کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے لوگ اس کام کو زیادہ کر رہے ہیں۔ حرم کے اندر زیادہ تر جیب کترے بھی پاکستانی ہوتے ہیں۔ قائمہ کمیٹی کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اجلاس کا مقصد بیرون ملک روانہ ہونے والے ہنرمند اور غیر ہنرمند مزدوروں کے معاملے کا جائزہ لینا تھا۔ خیال رہے کہ اعداد و شمار کے مطابق رواں برس کے پہلے 6 ماہ کے دوران تقریباً 4 لاکھ پاکستانی ملازمت کی خاطر ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان میں 40% ہنرمند اور 42% غیر ہنرمند، یعنی جن پہ کچھ نہیں آتا، جن میں سے تقریباً 47% سعودی عرب اور کم و بیش 25% عرب امارات گئے، جس کے بعد دیگر خلیجی ریاستوں کا نمبر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے سیکریٹری ذوالفقار حیدر نے کمیٹی کو بتایا کہ اسلام آباد میں مقیم سفیر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ عادی مجرم ہمارے پاس بھیجتے ہیں جس سے ہماری جیلیں بھر گئی ہے۔ یہ انسانی اسمگلنگ کا مسئلہ ہے۔ بھکاری زیادہ تر عمرے یا وزٹ ویزے پر جاتے ہیں اور زیارات کے مقام پر بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے کئی افراد اس لیے بڑی ڈپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کر بھکاری بن جاتے ہیں۔ سید ہادی حسن کا تعلق پارا چنار سے ہے اور وہ گزشتہ 8 برسوں سے بطور سالار کام کر رہے ہیں۔ سالار یعنی ایک ایسا فرد جو عراق یا ایران جانے والے زائرین کے قافلے کی قیادت کرتا ہے اور انہیں لے جانے اور وہاں رہائش کا بندوبست کرنے اور واپس لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ DW اردو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اب عراق نے بھی پاکستانی زائرین پر کافی سختی کر دی ہے، جس کا سبب پاکستانیوں کے غیر قانونی سرگرمیاں ہیں۔ عراق میں معاوضہ ڈالر کی شکل میں ملتا ہے، اس لیے کچھ لوگ زائرین کے روپ میں وہاں کمائی کرنے پہنچ جاتے ہیں اور ایسے افراد 40 کے دنوں میں بھیک مانگتے ہیں اور بعد میں وہیں چھپ کر مزدوری کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی پکڑے جائیں تو ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ عراقی قوانین میں بھکاریوں پر مالی جرمانہ اور 1 سے 6 ماہ تک کی قید کی سزا ہے۔ سید ہادی حسن کے مطابق یہ افسوسناک ہے، لیکن بعض پاکستانی شہری ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں جو باقی کمیونٹی کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ اب جب تک زائرین کے قافلے میں شامل تمام افراد واپسی پر ساتھ نہ ہوں، عراقی حکام پلٹنے نہیں دیتے، چاہے کئی دن سرحد پر انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ عراق سے شائع ہونے والے آن لائن نیوز پیپر عراقی نیوز نے سن 2018 میں 200 پاکستانی بھکاریوں کی گرفتاری کی خبر دی تھی۔ متحدہ عرب امارات سے شائع ہونے والے اخبار دی نیشنل میں سن 2017 کے دوران ایک رپورٹ عمان اور یمن میں رمضان کے دوران پاکستانی بھکاریوں کی جھرمٹ کے نام سے پبلش ہوئی۔ اس کے مطابق رمضان کے مہینے میں کچھ پاکستانی گوادر کے راستے عمان اور یمن پہنچ کر بھیک مانگتے ہیں۔ یہ گداگر مساجد کے باہر نہیں بلکہ در در جا کر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ DW اردو سے بات کرتے ہوئے اسی طرح سے ڈائریکٹر رانا مسعود کہتے ہیں، بہت معمولی تعداد یہ شرمناک حرکت کرتی ہے، مگر بطور پاکستانی بدنامی ہم سب کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر سال لاکھوں پاکستانی محنت مزدوری کرنے ملک سے باہر جاتے ہیں، ان میں کتنے افراد بھیک مانگتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ چند سو، جو مجموعی تعداد کا 1% بھی نہیں بنتا۔ بعض اوقات میڈیا ایشو کو ایشو بنا دیتا ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے ملک کی ساکھ مجروح ہوتی ہے اور ایسے افراد کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہے جو واقعی پڑھنے کے لیے، زیارات کے لیے یا مزدوری کے لیے ورک ویزا پر جا رہے ہیں۔ تو دوستو، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے ممانعت بھی ہے کہ آپ جب بھی وہاں جائیں تو زیارت ہی کی نیت سے جانا چاہیے، کسی کاروبار دوسری جو ہے غرض سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ثواب جب ہی ملتا ہے جب آدمی حقیقت میں زیارت کی نیت سے جائے، حج یا عمرے کی نیت سے جائے۔ تو ایسے لوگ جو بھی کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یا کسی بھی ملک کے ہوں، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اور بھیک مانگنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، سب سے گرا ہوا کام ہے۔
اس لیے وہاں جا کر جہاں اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا جا رہی ہے، وہاں دنیا اللہ سے مانگ رہی ہے اور تم لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو، تو بڑی جو ہے غیرت کی بات ہے۔ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور حقیقت میں اللہ ہی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔